آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں بسم اللہ شریف کی برکت کے بارے میں۔ اس سے پہلے بسم اللہ شریف کی ایک ویڈیو آ چکی ہے، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اوپر میں آئی بٹن میں دے دوں گا، آپ جا کے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بہت سارے بسم اللہ شریف کی فضیلتیں وغیرہ ہوتی ہے، تو ایک ویڈیو میں کور نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو اس کے پارٹ 2 بھی بنا دیتے ہیں تاکہ اس سے اپنے بندے فائدہ اٹھا سکیں۔ چلیے پہلے اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں، اور اس میں کیا کیا پڑھنے سے، کتنے بار پڑھنے سے کیا فائدہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلے اس کی فضیلت بتا دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبیوں کے سلطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ شریف کی فضیلت کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسا کہ آنکھوں کی سیاہی اور پتلی اور سفید کے درمیان ہے۔ یعنی اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، تو اس میں اور بسم اللہ شریف میں اتنے سمانتا ہیں، جیسے آنکھ کی پتلی ہوتی ہے اور یہ کالا سا یہ رہتا ہے، دونوں میں جتنی ہے اتنی۔ اور آگے اس کے فضائل بتا دیتا ہوں کہ کوئی ادھورا کام ہو اس کے لیے بھی یہ کام آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ شریف سے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی ہم کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، یہ آپ دھیان رکھنے والی بات ہے۔ بہت سے کام جیسے کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں یا کوئی گھر بناتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے یا بڑے سے بڑے کام ہوتا ہے تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ برکت والی ہے۔ آگے اس کی میں فضیلت بتاتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی علیہ الرحمہ اپنی کتاب شمس المعارف کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں کہ جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر درود شریف اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور ہونے کی، کاروبار کے چلتے، یعنی کہ سمپل شارٹ کٹ میں بتاؤں کہ 7 دن تک آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے 786 بار۔ اور اس کے لیے کوئی سا بھی کام ہو، مطلب اگر کوئی کام نکالنا ہے اس کے لیے ہو، چاہے کسی کا بری نظر لگ گیا ہو کاروبار میں، اس کو دور کرنے کے لیے ہے۔ آگے اس کی فضیلت دوسرے نمبر میں بتایا گیا ہے کہ جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اور اول و آخر درود شریف پڑھے تو اس ظالم کے دل پر پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو اور اس کے شر سے بچا رہے۔ کوئی بھی اگر کوئی ظالم ہے جس سے آپ بہت ڈرتے ہیں، وہ بہت پریشان کر رہا ہے، تو اس کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار پڑھے گا تو اس کے شر سے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے جو بتایا کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج نکلتا ہے پورب سے، تو طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف رخ کر کے، یعنی چہرہ سورج کی طرف کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، اللہ عز و جل اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو، اور روزانہ پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی 1 سال کے اندر امیر کبیر ہو جائے گا۔ یعنی کہ جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی یا کسی وجہ سے کوئی بھی اڑچن ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور 300 بار درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل نے چاہا تو اس کی یہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اب اگر اس میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کوئی بندہ اگر کہے کہ میں نے ایسا پڑھا اور اتنے دن پڑھا مگر میرے فائدہ نہیں ہوا ہے، تو اس کو پہلے ہی بتا دوں، اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ریزن کیا ہوتا ہے جو ہم کوئی بھی عمل میں جیسے بتاتا ہوں، اگر وہ اپلائی کرتا ہے اور اس کا وہ کام نہیں کرتا تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے کہ اس کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں لگ بھگ سبھی ویڈیو میں نے بتایا ہے کہ کیوں کام نہیں کرتا ہے، تو آپ ویڈیو وغیرہ دیکھا کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عمل کریں گے اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ تو جو ویڈیو میں میرے بتایا ہوا ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اس کا پتہ چل جائے گا ہم نے کیا غلطی کی جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کس کام کے آتا ہے۔ کن ذہن، یعنی جس کا ذہن نہیں چلتا ہو، بچے کا اکثر ہوتا ہے کہ پڑھائی میں تیز نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔
کہ کن ذہن اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے اور جو بات سنے یاد رہے گا۔ بہت سارے بچوں کا مطلب اسکول کا کام یا ادر کوئی کام ہوتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے پھر یاد کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ کام کرے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو یہ ماں باپ یہ کام کر کے اس پہ پانی میں دم کر کے اس کو پانی کو پلایا جائے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سب یاد رہے گا۔ آگے بتایا گیا کہ اگر قحط سالی ہو، یعنی جب قحط پڑتا ہے، کوئی قحط سالی مطلب سمجھ ہی گئے ہوں گے، جب سوکھا پڑ جاتا ہے ایک طرح کا، یہ سمجھ لے قحط سالی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار اور اول و آخر درود شریف تو پڑھنا ہی ہے، تو 61 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر دعا کرے، انشاءاللہ تعالیٰ بارش ہو جائے گی۔ مطلب جب بارش کا گرمی کا موسم ہوتا ہے تو بہت سی جگہ میں ایسے ہوتی ہے جہاں بارش نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے فصلیں خراب ہونے لگ جاتی ہے، تو اگر 61 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف پڑھ کر اگر دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور دعا قبول ہوگی، جو آپ مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول ہوگی۔ آگے بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار اول و آخر درود شریف لکھ کر گھر میں لٹکا دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان کا گزر نہ ہو اور خوب برکت ہو۔ اگر دکان میں لٹکائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی کرے گا۔ یہ ابھی کاروبار کے بارے میں پچھلے مطلب کچھ دیر پہلے ہی میں نے بتایا، اور یہ دوسرا طریقہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 بار کاغذ پر لکھ کر اول و آخر درود شریف لکھنا ہے اور دکان پہ لٹکا دو، انشاءاللہ تعالیٰ دکان میں خیر و برکت ہوگی۔ آگے یہ ہے کہ یکم محرم الحرام کو، یعنی 1 تاریخ کو جب اسلامک مہینہ شروع ہوتا ہے محرم سے، تو پہلی تاریخ کو، چاند کی پہلی تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم 130 بار لکھ کر یا لکھوا کر جو کوئی اپنے پاس رکھے یا پلاسٹک کوٹنگ کروا کر کپڑے، ریگزین یا چمڑے میں سلوا کر پہن لے، انشاءاللہ تعالیٰ عمر بھر اس کو یا اس کے گھر میں کسی کو کوئی برائی نہ پہنچے۔ یعنی کہ جو کوئی 1 تاریخ کو جب نیا سال شروع ہوتا ہے، اسلامک نیا سال، یہ نہیں، اسلامک نیا سال محرم کی 1 تاریخ کو لکھ کر اگر وہ تعویذ ٹائپ میں اگر باندھ دیتا ہے تو اس کے کبھی بھی کوئی برائی نہیں پہنچے گی، وہ تمام شر سے محفوظ رہے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سونے یا چاندی یا کسی بھی دھات کی ڈبیا میں تعویذ پہننا مرد کو جائز نہیں۔ اسی طرح کسی بھی دھات کی زنجیر، خواہ اس میں تعویذ ہو یا نہ ہو، مرد کو پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ اسی طرح سونے، چاندی اور اسٹیل وغیرہ کسی بھی دھات کی تختی یا کڑا جس پر کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، اگرچہ اللہ کا مبارک نام یا کلمہ طیبہ وغیرہ خدائی کیا ہوا ہو، اس کا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ عورت سونے چاندی کی ڈبیا میں تعویذ پہن سکتی ہے۔ آپ کو مسئلہ پتہ ہوگا کہ آدمی کو، مرد کو سونا چاندی پہننا منع ہے، تو یہ دھیان رکھا جائے۔ اس میں ایک اور بسم اللہ شریف کی برکت ہے کہ جس عورت کے بچے زندہ نہ رہتے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار لکھ کر یا لکھوا کر اپنے پاس رکھے، چاہے تو موم جامہ یا پلاسٹک کوٹنگ کر کے، یعنی جو تعویذ لپٹتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کسی سے بھی جو مطلب تعویذ کا کام کرتے ہیں ان کے پاس جا کے آپ خود بھی تاکہ وہ اس تعویذ کو بچانا ہے، تاکہ وہ کپڑے وغیرہ میں خراب نہ ہو، تو اسی طرح پیک کر کے اس کے بعد بازو میں باندھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بچہ کچھ نہیں ہوگا اور وہ زندہ رہے گا۔ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب بچے ہو جاتے ہیں، کچھ دنوں بعد میں انتقال کر جاتے ہیں یا پیٹ میں ہی ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ تعویذ بہت کارگر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آگے بتایا گیا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اور شیطان، سرکش، جنات گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ جب بھی آپ گھر کا دروازہ، مین دروازہ یا روم کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پھر بند کریں تاکہ شیطان اس میں داخل نہ ہو۔ آگے مسئلہ ہے کہ رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے۔ اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پہ تنکا وغیرہ رکھ دیجئے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ سال میں 1 رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، یعنی کہ مصیبت اترتی ہے، تو جو برتن چھپا ہوا نہیں یا مشک مطلب کہ مٹکی سمجھ لیجئے، مٹکا جو جس میں پانی وغیرہ رکھتے ہیں، تو اس کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے۔ تو بہت سے مطلب اکثر عادت ہوتی ہے بندوں کی کہ مطلب کھانے پینے کی چیزیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ دھیان رکھے ضرور کہ اس سے بیماری بھی پھیلتی ہے۔ آگے ہے کہ سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ
مجیات یعنی کہ ایذا دینے والی چیزیں سے پناہ حاصل ہوگی۔ ایذا مطلب کاٹنے والی چیز ہو گیا، سانپ وغیرہ یا ادر چیزیں ہوتی ہے تو اس سے وہ بچا رہے گا۔ آگے ایک اور ہے کہ کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ خوب برکت ہوگی۔ یعنی کہ جب بھی آپ کاروبار کرتے ہیں تو پیسہ لین دین کرتے ہیں یا کوئی بھی، تو ہر کام جیسے شروع میں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی شروع کریں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ خوب برکت ہوگی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے گھر کے باہر ہی دروازے میں یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ وہ غیر مذہب کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہتا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بتا رہا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اگر اپنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیتا ہے تو وہ دنیا کے تمام ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر مسلمان لکھے تو کیوں نہ ہو۔ آگے اس کا ایک علاج بھی بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حساب سے کہ کیسر روم جو بادشاہ تھا روم کا، کیسر روم نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی درد سر کی شکایت ہے۔ دائمی درد سر یعنی کہ ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا ہو تو بھیج دیجئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایک ٹوپی بھیج دی۔ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا درد سر کا عفور ہو جاتا یعنی ختم ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو درد سر پھر لوٹ آتا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا کہ آخر کار اس نے اس ٹوپی کو ادھیڑا۔ اس کو مطلب کنفیوژن ہوئی کہ یہ بات کیا ہے کہ جب میں ٹوپی پہنا رہتا ہوں تو میرے سر میں درد نہیں ہوتا، اور جب اتار دیتا ہوں تو درد ہونے لگ جاتا، تو بات کیا ہے؟ تو اس نے کیا کیا کہ ٹوپی کو ادھیڑا تو اس میں ایک کاغذ نکلا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا؟ اس سے آپ کو پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت کتنی ہے کہ اگر دوسرے اپنے سر پر رکھتے ہیں تو اس سے اس کا سر درد ختم ہو جاتا ہے۔ آگے اس کے ایک علاج اور بتایا گیا ہے نکسر پھوٹنے کا ہے کہ اگر کسی کی نکسر پھوٹ جائے اور خون بہنے لگے تو شہادت کی انگلی سے پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر کے ناک کے آخر پر ختم کرے، انشاءاللہ تعالیٰ خون بند ہو جائے گا۔ آگے اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جنات سے اپنے سامان کی حفاظت کیسے کیا جائے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت سیدنا صفوان بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لیے اٹھائے یا اتار کر رکھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ کسی بندے کا کوئی چیز غائب ہو گیا، وہاں پہ کوئی آتا جاتا نہیں تھا، یا کوئی سامان چوری ہو گیا تو جنات بھی چوری کرتے ہیں، جنات بھی انسان کے سامان استعمال کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی سامان رکھیں یا کچھ روپے پیسے رکھیں یا کچھ بھی، تو ایک تو روپے پیسے اگر رکھتے ہیں تو گن کے ضرور رکھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر رکھیں تاکہ اس پہ جنات ہاتھ نہ صاف کرے، کیونکہ جنات کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت دی ہے تو وہ چوری بھی کر سکتا ہے۔ جو مطلب جنات میں بھی ہم لوگ کی طرح ہی ہوتا ہے، کوئی اچھے ہوتے ہیں کوئی برے ہوتے ہیں، تو جو برے ہوتے ہیں وہ یہ سب کام کرتے ہیں، تو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پڑھتے ہیں تو اس میں مہر لگ جاتی ہے اور اس کو جنات استعمال نہیں کرتے۔ اس کا ایک وظیفہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مخالف یعنی دشمن کو پلا دے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مخالفت چھوڑ دے گا اور محبت کرنے لگے گا۔ اگر موافق یعنی دوست کو پلا دے تو محبت بڑھ جائے گی، یعنی کہ جو دشمن ہے اس کو اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو پلایا جائے تو وہ دشمنی چھوڑ دے گا۔ مگر آپ کو بتایا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ ہر عمل کے لیے اس طرح کا ہونا چاہیے، کریکٹر ہونا چاہیے، یہ بات دھیان رکھیے گا۔ نہیں تو آپ کوئی عمل کریں گے پھر وہ کام نہیں کرے گا، پھر کہے گا ارے حضرت آپ نے بتایا تھا یہ کام ہوا ہی نہیں۔ تو کام نہیں ہونے کا ریزن میں نے بتا چکا ہوں، کئی ویڈیو میں بتایا ہے، آپ کسی بھی عمل کے ویڈیو میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا کیا ریزن بتائے، وہ اپنے سدھارنا پڑے گا، پھر یہ سب انشاءاللہ کام کرے گا۔
اس کا ایک اور بتایا گیا ہے کہ جس درد یا مرض پر 3 روز تک 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور دل سے پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آرام ہو جائے گا۔ یعنی کوئی درد ہے یا مرض ہے جس میں دل سے ایک دم دل سے پڑھنا چاہیے، جب دل سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آرام ضرور ہوگا۔ اس کے اور فائدے ہیں کہ اگر رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مال و اسباب چوری سے محفوظ رہیں گے، اور مرگ ناگہانی یعنی کہ اچانک موت سے اس کی حفاظت کی، مطلب کہ اچانک کسی کا دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج کل تو مطلب نارمل عام سی بات ہوگی کہ ابھی بندہ تھا ابھی ختم ہو گیا، تو اچانک موت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ سوتے وقت پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس بیماری سے یعنی کہ اس آفت سے بچا رہے گا۔ آفت سے ایک آپ کو عمل بھی بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، آفت سے دور ہونے کا آسان ورد بتاتا ہوں۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سلطان مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ تو عرض کیا ضرور حضرت، ارشاد فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام مطلب جتنے بلایات ہیں وہ دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو جب بھی کوئی مصیبت پڑے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، تو آپ یہ جب بھی کوئی مصیبت پڑے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول، یعنی یہ تیسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ تیسرا کلمہ، اگر آپ نے کلمات وغیرہ یاد کیے ہوں گے تو آپ کو یہ یاد ہوگا کہ کلمہ تیسرے کلمے کے لاسٹ والا ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو اس کو پڑھنے سے کوئی بھی آفت ہو وہ دور ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے اور بھی فضائل ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ کور کی، کچھ اس ویڈیو میں کور کی، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اور آگے بتائیں گے۔ ابھی جو مین زیادہ تر بندوں کا سوال ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی چیز کی حفاظت، دشمنی ختم کرنے کے لیے اور بھی بہت ساری مطلب ضروری چیزیں ہیں، تو یہ عمل جو میں نے بتایا ہے ایک دم شارٹ کٹ چھوٹا ہے، تو آپ آرام سے اس کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر دل مطلب کہ آپ اگر کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں، آلس کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ عمل ضرور کریں، ایک بار ٹرائی، جب بھی آپ کو اگر مطلب کہ کوئی ایسی جتنے بھی میں نے وظائف بتائے ان میں سے اگر کوئی آپ کو پرابلم ہے تو آپ یہ ٹرائی کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں۔ میری اس میں شرائط پھر میں بتا دیتا ہوں کہ ان سب کے کوئی بھی وظائف ہم کرتے ہیں تو اس کے شرائط ہوتے ہیں، اور شرائط کیا ہے میں بہت سارے ویڈیو میں دے چکا ہوں، تو آپ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بتاؤں گا تو اور بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا، یعنی ایک ہی بات بار بار ہر ویڈیو میں بتانا صحیح نہیں ہے، تو آپ وہ سب ویڈیو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال ہو تو آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب میں ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔